در بیان مذمت دنیا باچ ماند این جہاں گویم جواب آنکھ بیند آدمی چیز بخواب چون شوی بیدار از خواب اے عزیز حاصل نبود ز خوابت ہیچ چیز ہم چنی چو زندہ افتاد و مرد ہیچ چیز از جہاں با خود نہ برد ہر کے رابو دست کردار نکو در رہے عقبا بود ہمراہ او این جہاں را چون زنے تا خوب روی خیش را آرایت اندر چشم شوی مرد را می پرورت اندر کنار مکر و شیوا می نمایت بے شمار چون بیابد خفتشو را ناگہاں بے گما ساز و ہلاکش آزم بے گما سازد ہلاکش آزمان بر تو باید اے عزیز پر ہنر کز چنی مکار باشی پر حذر اور بیان مذمت دنیا کی مذمت کے بیان میں فرماتے ہیں باچ ماند این جہان باچ کس چیز کے ماند مشابہ ہے یا ماند کس چیز کے مشابہ ہے این جہان یہ دنیا کسی نے سوال کیا نا کسی نے سوال کیا کہ یہ دنیا کس چیز کے مشابہ ہے تو بابا فرماتے ہیں کہ گویم جواب اس کا جواب میں کہتا ہوں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آنکھ بیند آدمی چیزیں بخواب کہ بس اس دنیا کی مشابہت ہے آنکھ اس چیز سے کہ بیند آدمی کہ دیکھتا ہے بندہ چیزیں کسی چیز کو خواب میں نیند میں سمجھا گی کہ دنیا کی مثال کیا ہے جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب سے جب بیدار ہو جائے تو وہ چیز پاس ہوتی ہے تم نے خواب میں دیکھا 5 لاکھ روپے مجھے ملے ہیں دیکھو ڈھیر لگا ہوا ہے تو جب اٹھے تو خاک بھی نہیں تو کہتے ہیں یہ دنیا کی یہی مثال جب موت کا ٹائم آ جائے گا تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہاتھ میں کچھ کمانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے ہائے پیسہ ہائے پیسہ 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 کر رہے تھے اور دوڑ لگا رہے تھے اچانک عزرائیل علیہ السلام نے گلا ڈھونڈ دیا اب ہاتھ میں کیا کچھ ہے کہتے بس وہی خواب کی مثال ہے جیسے خواب میں انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو جب بیدار ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا دنیا کی یہی مثال بابی کی بات کو سمجھے ہو آنکھ بیند آدمی چیزیں بخواب کہتے اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے دیکھتا ہے بندہ کسی چیز کو خواب میں چون شوی بیدار از خواب عزیز حاصلی نبوت سے خوابت ہے چیز جب ہو جائے تو بیدار خواب سے نیند سے اے عزیز اے پیارے تم نے خواب میں دیکھا نا 5 لاکھ روپے جمع کر لیے میں نے اور ڈھیر لگا ہو یار پیسوں کا نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تو چون شوی بیدار از خواب عزیز جب ہو جائے تو بیدار خواب سے نیند سے اے پیارے تو حاصلی نبوت سے خوابت ہے چیز تو حاصل نہیں ہوتی ہے تیرے خواب سے تیرے نیند سے ہے چیز کوئی چیز بھی ہاں دیکھا خواب میں تو ڈھیر لگا ہوا ہے نوٹوں کا بیدار ہوئے تو یہی جہان دنیا ہے ہاں ہم چنی چوں زندہ افتاد و مرد
آج سمجھ ہم چنی اس جیسا چون زندہ افتاد کہ جیسے زندہ اٹھا وہ مرد اور مر گیا. سمجھئے زندہ اٹھا اور پھر گر کے مر گیا. ہے چیزی از جہاں با خود نہ برد، لیکن اٹھا مر گیا تو کہتے ہیں کوئی چیز بھی از جہان دنیا سے با خود نہ برد اپنے ساتھ نہیں لے گیا. کوئی لے گیا؟ خالی ہاتھ جا رہا. وہ سارا پیسہ، وہ سب کچھ جس کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا، تو وہ سب کچھ رہ گیا، دھرا کا دھرا رہ گیا. ہر کرا بو دست کرداری نکو، البتہ کہتے ہیں ایک چیز کام آئے گی، وہ یہ کہ ہر کہ اس بندے کو بو دست ہوتا ہے کرداری نکو، نیک کردار یعنی نیک اعمال. جس بندے کا کردار نیک ہو، اعمال اچھے کیے اس نے، در رہی عقبا بود ہمراہ او، تو آخرت کے راستے میں در راہ منی راستہ، در منی میں، عقبا منی آخرت کے راستے میں بود ہمراہ او، ہوگا وہ نیک عمل اس کا ساتھی. ہمراہ ساتھی کو کہتے ہیں، یہ نیک عمل جو ہے یہی اس کا ساتھی ہوگا آخرت کے سفر میں. باقی تو سارا کا سارا درا کا درا یہیں رہ جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ ای جہاں چو زنیداں خوب روئی، کہتے اس دنیا کو ایک خوبصورت عورت کی طرح جان لو. دنیا کو کیا جانو؟ ایک خوبصورت عورت کی طرف جان لو. ای جہان را، اس دنیا کو، چون زنیدان خوب روئے، ہاں جان لو تو ایک عورت خوبصورت کی طرح. تو خوبصورت عورت جو ہے خویش را آرایت، خوبصورت عورت کیا کرتی ہے؟ خویش را آرایت، اپنے آپ کو خوبصورت بناتی. خویش را آرایت، اپنے آپ کی آرائش کرتی ہے، زیبائش کرتی ہے. عورتیں میک اپ کرتی ہیں نا، لپائی کرتی ہے نا، تو کس لیے کرتی ہے؟ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے. کہتے دنیا کا بھی یہی حال ہے، ایک خوبصورت عورت ہے بس. خویش را آرائے، یہ اپنے آپ کو خوبصورت تو بناتی ہے، اندر چشم شوئے، ہاں شوہر کی آنکھوں میں. عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو خوبصورت دکھاتی ہے، اندر چشم شوئی مانے شوہر کی آنکھوں میں اپنے آپ کو خوبصورت دکھاتے کہ بھئی اس کو میں خوبصورت نظر آؤں. ہاں یہ کام ہے عورت کا. تو دنیا کا بھی یہی، دنیا کی بھی یہی مثال، یہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے انسان کو. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، کیسے دیکھو نا یہ دنیا، اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات، یہ خواہشات نفسانی، یہ جو چیزیں پیاری لگتی ہیں نا، ان کی محبت یہ مزین کر دی گئی. مزین کون ہے؟ شیطان. من النساء، وہ کیا چیزیں ہیں؟ عورتیں.
والبنین، بیٹے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں یار، فلاں کے 10 بیٹے پہلوان ہے ماشاء اللہ۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونا چاندی کے جو ڈھیر لگے ہوتے ہیں اس کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یہ ہے نا دنیا کی زینت، یہ دنیا اپنے آپ کو مزین کر کے دکھاتی ہے، جیسے عورت اپنے آپ کو مزین کر کے شوہر کے سامنے پیش کرتی ہے، تو مرد رامی پرورد اندر کنار، یہ خوبصورت عورت جو اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے، مرد رامی پرورد، مرد کی پرورش کرتی ہے اندر کنار اپنے گود میں۔ ہاں، یہ عورت چاہتی ہے کہ یہ مرد بس میرے گود میں پڑا رہے، یہ باہر جائے ہی نہیں، یہ میرا ہی چیلا بنے، سمجھ آئیے، میرا تابع بنے، میرے گود میں پڑا رہے، بس یہ کدھر باہر ہو جائے، میرا تابع فرمان ہو۔ مکر و شیوا می نمایت بے شمار، مکر، شیوا اور فریب، یہ عورت جو ہے یہ مکر اور فریب می نمایت دکھاتی ہے بے شمار۔ ہاں، وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ عورت کے چھوٹے بال کے نیچے بھی 100 مکر پڑے ہوتے ہیں۔ عورت کے بدن پر چھوٹا بال ہو نا، سب سے چھوٹا، اس چھوٹے بال کے نیچے بھی 100 مکر جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، اتنی مکار چیز ہے یہ۔ کہتے ہیں مکر و شیوا، مکر اور فریب می نمایت، ہاں وہ ظاہر کرتی ہے بے شمار، بے حساب مکر کرتی ہے، کبھی روئے گی، کبھی ہنسے گی، کبھی کچھ کرے گی، کبھی کچھ کرے گی، وہ مرد کو ورغلائے گی، کبھی رونے سے، کبھی ہنسنے سے۔ کہتے یہ دنیا بھی ایسی چیز ہے، کبھی بڑی خوبصورت نظر آئے گی، کبھی ایک چیز خوبصورت نظر آتی، کبھی دوسری خوبصورت نظر آتی، کبھی تیسری خوبصورت نظر آتی۔ یہ دنیا کا سب مکر و فریب، بندہ مبتلا ہو جاتا، چوں بیابد خفت شورا ناگہان۔ لیکن پھر پتہ ہے کہ عورت پھر کیا کرتی ہے؟ پہلے تو یہ مکر فریب کر کے چاہتی ہے کہ یہ میرا شوہر جو ہے یہ میرے بغل سے باہر جائے ہی نہ، بس یہ میرا چیلا رہے اور یہ میرے پیچھے رہے اور یہ میرا تابعدار رہے، اور مکر کرے گی، فریب کرے گی، کبھی اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی، کبھی کیا کرے گی، کبھی کیا کرے گی۔ لیکن مرد اگر قابو نہیں آتا تو پھر اور کام بھی کرتی ہے۔ چوں بیابد خفت شورا ناگہان، جب پا لیتی ہے، چوں بیابد جب پا لیتی ہے یہ عورت، خفتہ سوئے ہوئے شوہر کو، ہاں جب شوہر کو سویا ہوا پا لیتی ہے ناگہان اچانک، تو بے گمان سازد ہلاکش آن زمان، تو بے شک سازد ہلاکش، ہاں سازد ہلاکش بنا دیتی ہے وہ اس کے ہلاک کے اسباب، اس مرد کے وہ ہلاک کرتی ہے آن زمان، اسی وقت۔ کبھی یہ قابو تو آتا نہیں میرے، خواب میں اس کو حلال کرو، اس کو ذبح کرو، پھر کبھی ایسا بھی کرو۔ اس لیے پہلے پڑھ چکے ہو نا، پہلے بابا نے بتایا تھا نا کہ عورت قابل اعتماد چیز ہو، اس کے مکر میں نہیں آؤ، سمجھ میں آ گئی ہے، ایسا بھی کرو۔ برت باید اے عزیز پرہنر، تجھے چاہیے، برت باید تجھے چاہیے، اے عزیز اے پیارے، پرہنر تجھے چاہیے، کیسا چاہیے؟ پرہنر، کہ تو ہنرمند آدمی، یعنی ہوشیار آدمی ہو، تمہیں ہوشیاری چاہیے،
کز چنی مکار باشی پرحذر، تو اگر ہنرمند ہے، ہوشیار آدمی ہے تو کز چنی مکارا، تو اس جیسی مکار چیز سے باشی پرحذر رہے گا تو، پرحذر پرخوف، یعنی ڈرتا ہوا رہے گا تو، پرہیز کرتا رہے گا تو، جان کو بچاتا رہے گا تو۔ اگر تجھے ہنر ہے، تو ذکی آدمی ہے، ہوشیار آدمی ہے، تو ایسے مکارہ کے مکر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو کہ اس کے مکر میں نہ ہو۔ حضور نے فرمایا، ایک تو حضور نے فرمایا کہ تم میں عورتوں سے بڑا فتنہ میں چھوڑ کے نہیں جاتا۔ سب سے بڑا فتنہ جو ہے حضور نے فرمایا وہ کون سا ہے تمہارے لیے؟ عورت ہے۔ ایک یہ، دوسرا فرمایا کہ عورت اگر تمہاری بیوی بن جائے تو وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی تھی، ٹیڑھی پسلی سے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے کہ اس کو سیدھا کر لو، اس ٹیڑھی کو سیدھا کر لو، تو نہیں سیدھا کر سکو گے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ سیدھا کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے، اس میں ٹیڑھا پن رہے گا۔ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، ٹیڑھا پن رہے گا، وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لیکن ٹیڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر تم نفع اٹھانا چاہتے ہو ہنرمندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، تو آ سکتے ہو، لیکن وہ تمہاری ہنرمندی کا کمال ہوگا، وہ تمہاری ہوشیاری کا کمال ہوگا کہ اس کے مکر سے بچو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ہوشیار آدمی کا کام ہے، عورت کے ساتھ زندگی گزارنا ایسے طریقے سے کہ بندہ عورت کا چیلا نہ بنے، عورت کا چیلا نہ بنے، یہ ہنرمندہ ہوتا ہے۔ ورنہ آج کل کے بہت سے شوہروں کو تو بیویوں نے چیلا بنا دیا ہے نا، وہ قدم اٹھا سکتے ہیں، بیوی کا حکم نہ ہو تو میاں تو گھر سے باہر نکل جائے۔